السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو جو تھی وہ ہماری پہلی ویڈیو تھی اس کربلا والی سیریز میں، جس میں ہم نے بات کیا تھا اور اختتام کیا تھا حضرت ابوبکر کی نامینیشن پہ کہ حضرت ابوبکر کس طرح خلیفہ بنے تھے۔ آج ہم سلسلہ وہیں سے تھوڑا آگے لے کے چلیں گے۔ تو حضرت ابوبکر کے دور میں کچھ اس طرح خاص کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان کیونکہ اس وقت مطلب اس لحاظ سے کچھ ایسا خاص نہیں ہوا تھا۔ باقی مرتدین والا واقعات ہوا تھا، فالس پروفٹس والا واقعات ہوا تھا، لیکن اس کا واقعہ کربلا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میرا آج وہ ٹاپک نہیں ہے تو میں اس طرف نہیں چلوں گا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر کے دور میں کچھ ایسا نہیں، لیکن ہاں حضرت ابوبکر کا دور جب حضرت ابوبکر کے 2 سال ختم ہوئے، حضرت ابوبکر 2 سال خلیفہ رہے تھے، تو جاتے ہوئے انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا اور جاتے جاتے انہوں نے حضرت عمر کو ایز اے نیکسٹ خلیفہ نامینیٹ کر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے فیصلے کے مطابق پھر حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر جو ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور انہیں تمام مسلمانوں نے سمیت حضرت علی اور باقی اصحاب سب نے ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کیا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے سب سے بڑی بڑی فتوحات جو ہیں وہ سمیٹیں۔ مسلمانوں نے پرشین امپائر گرایا، مسلمانوں نے رومن امپائر گرایا، اس طرح مسلمان جو ہیں تقریباً 1/3 آف دا ورلڈ آکیپائی کانکر کر چکے تھے، اور مسلمان بہت تیزی سے اسلام آگے بڑھ رہا تھا، مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، اور حقیقتاً اسلامی حکومتیں دنیا بھر میں قائم ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اور ہر لحاظ سے حضرت عمر کی خلافت جو ہے، اگر ہم آج تک بھی بات کریں تو جو گولڈن پیریڈ آف اسلام جسے کہتے ہیں وہ ہم حضرت عمر کے 10 سالوں کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اسلام صرف آگے ہی بڑھا ہے، اس میں اسلام نے صرف ترقی دیکھی ہے، ہر لحاظ سے، وہ پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، اکنامکل ہو، ہر لحاظ سے اسلام آگے بڑھا ہے۔ لیکن پھر اب جو واقعہ کربلا جو ہے اس کے لیے ہم بات کریں گے تو اس میں حضرت عمر کے دور میں بھی کچھ واقعات ہیں، ایک آدھ حدیث ہے، لیکن کچھ ہیں جو میں پہلے کی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ پہلے میں کور کروں گا، وہ جب ہم کور کر لیں پہ حضرت عمر والی، اور پھر حضرت عثمان کی طرف چلیں گے، کیونکہ اصل میں جو مسئلہ خراب ہونا سٹارٹ ہوتا ہے وہ حضرت عثمان کی خلافت سے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ خیر، جو پہلی حدیث آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ایک دفعہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باغ میں ایک کنواں تھا، اس کی منڈیر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باغ میں داخل ہونے آئے، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ ابوبکر جنت میں ہے، اور انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ خیر، تھوڑی دیر بعد جو ہے دوبارہ دستک ہوئی، دوبارہ دیکھا تو اس بار حضرت عمر تھے، تو آپ نے فرمایا عمر کو بھی اجازت دے دو اندر آنے کی، اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی اور صحابی گئے دیکھنے تو پتہ چلا حضرت عثمان آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عثمان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بھی بشارت دے دو، لیکن ساتھ اس آزمائش کے جو عثمان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں بتا نہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے جو حضرت عثمان کے لیے آزمائش کا سبب بنیں گے، جو حضرت عثمان کے لیے ایک چیلنج بن جائیں گے۔ اب وہ کیا ہیں آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ایک صحابی آئے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں آسمان میں بڑی سی چھتری تھی جس میں سے شہد ٹپک رہا ہوتا ہے، پھر آسمان سے ایک رسی لٹکائی جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسی پہ چڑھتے ہیں اور آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ بھی رسی پہ چڑھتا ہے، وہ بھی آسمانوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ بھی رسی پکڑتا ہے، آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں چوتھا شخص جب آتا ہے تو وہ رسی جب پکڑتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن پھر وہ شخص آگے فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کے لیے وہ رسی دوبارہ جوڑ دی جاتی ہے اور پھر وہ بھی آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر جو ہے اس کی تعبیر کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کنفرم نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اس خواب کی تعبیر نہیں کرتے۔ لیکن خیر، اب کیونکہ وہ حالات و واقعات گزر چکے ہیں، ہم ہسٹری جانتے ہیں، ہسٹری ہم نے پڑھی ہے، حدیثوں میں آئی ہے، ہم نے خود کوئی تاریخ نہیں پڑھی حدیث کی جس سند صحیح اسناد کے ساتھ جو باتیں آئی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے شخص تو اس شخص نے خود بتایا جو رسی سے آسمانوں پہ چڑھے ہوئے رسول اللہ تھے، دوسرے ہم یقین کرتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔
تیسرے شخص جو تھے وہ حضرت عمر تھے، اور چوتھے جن کے لیے رسی ٹوٹ گئی تھی اور پھر دوبارہ جوڑ دی گئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور وہ رسی ٹوٹ گئی اس کی تعبیر ہم اس طرح کرتے ہیں، ہمیں جو سمجھ آتا ہے حالات و واقعات پڑھ کے، ہسٹری پڑھ کے، وہ اس طرح کہ حضرت عثمان کے دور میں کچھ کام ایسے ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اور کچھ لغزشیں، کچھ خطائیں اس طرح ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ وہ کیا تھیں، کیوں تھیں، وہ ہم آگے اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال میں اتنا بتاؤں گا کہ ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن پھر حضرت عثمان کو جس طرح مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا، جو کہ بہت ہی غلط طریقہ تھا، بہت غلط فیصلہ تھا، بہت غلط قدم تھا، تو یقیناً ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا تھا، جس وجہ سے وہ رسی دوبارہ جوڑ دی گئی اور وہ شخص بھی آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ تو یہ خیر ایک تعبیر ہے جو کہ بہت قریب ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ غار حرا پہ، غالباً جو پہاڑ تھا غار حرا کا اس پہ تھے اگر میں بھولا نہیں ہوں تو، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی بھی تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے حرا پہاڑ، میرے اگر حرا پہاڑ تھا یا اور تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، کہ اے حرا پہاڑ، آج تو اتنا جھوم رہا ہے ہمارے آنے سے، وہ بہت خوش تھا پہاڑ، تو تجھ پہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں ہی یہ ایک طرح سے خوشخبری دے دی تھی تمام لوگوں کو کہ میں تو انبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے علاوہ جتنے تھے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، یہ سارے شہید کیے گئے، اور آپ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عنقریب ان ساروں کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ حضرت عمر جو ہے ایک کرسچن پریسٹ کے پاس، ایک عیسائی پادری کے پاس گئے، اور ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا ملتا ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے، تو ان دو کتابوں میں جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں قرآن سے پہلے، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ذکر ملتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کرسچن پادری سے پوچھا کہ تجھے اپنی کتاب میں میرے بارے میں کچھ ملتا ہے؟ تو وہ کرسچن پریسٹ کہتا ہے کہ جی ہاں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کیا ملتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے آپ قرن ہیں، آپ قرن یا قرن؟ تو حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا اور پوچھا یہ قرن کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتا ہے یعنی آپ فولادی دیوار کی طرح ہیں، بہت سخت، بہت امانت دار، بہت صالح۔ تو پھر حضرت عمر پوچھتے ہیں اچھا میرے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے، وہ کرسچن پادری کہتا ہے کہ اگلا خلیفہ ہوگا تو بہت صالح، یعنی بہت نیکوکار، بہت صالح، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو ہر چیز پر ترجیح دے گا، رشتہ داروں سے اس کا ایک بڑا خاص رشتہ ہوگا، وہ اپنے قرابت داروں کو بہت ترجیح دیا کرے گا۔ تو یہ بات جیسی اس نے کی تو حضرت عمر جو ہیں وہ بے اختیار بول لگے اللہ عثمان پہ رحم کرے، اللہ عثمان پہ رحم کرے، اللہ عثمان پہ رحم کرے۔ حالانکہ اس وقت حضرت عمر خلیفہ تھے، حضرت عمر زندہ تھے، حضرت عمر کی موت کا کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا، کب وفات پانی ہے، اور اسی طرح حضرت عثمان کے اگلا خلیفہ ہونا بھی کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اگلا خلیفہ کون بنے گا، یا کسی کو نامزد کریں گے حضرت عمر، یا امت کس کو چنے گی، یہ کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ لیکن حضرت عمر یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں یہ جو کوالٹی جو ابھی کرسچن پادری نے بیان کی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینے والی، اپنے رشتہ داروں کو فیور کرنے والی، یہ حضرت عثمان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو ڈر لگا حضرت عثمان کے لیے کہ حضرت عثمان ایسا کریں گے تو غلط کریں گے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ عثمان کے لیے دعا کر، اے اللہ عثمان پہ رحم کر، عثمان پہ رحم کر، عثمان پہ رحم کر۔ پھر حضرت عمر جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد جو آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ تو وہ کرسچن پادری کہتا ہے وہ خلیفہ تو بہت صالح ہوگا، یعنی بہت نیکوکار ہوگا، لیکن جب وہ آئے گا تب تک تلواریں نیاموں سے نکل چکی ہوں گی، یعنی تو پھر حضرت عمر جو ہے خاموش ہو کر یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں وہ کرسچن پادری بتا رہا ہے کہ جب چوتھا خلیفہ آئے گا عثمان کے بعد جو ہوگا، یعنی اس کو تو نہیں پتا تھا حضرت عثمان ہوں گے، لیکن ہم نے تو پتہ ہے تیسرا خلیفہ حضرت عثمان ہے، تو چوتھا جو ہوگا یعنی مولا علی علیہ السلام، تو وہ جو ہوگا جب تک وہ آئیں گے وہ خود تو بہت صالح، بہت نیکوکار ہوں گے، لیکن
تلواریں نیاموں سے نکل چکی ہوں گی۔ کیا مطلب کہ مسلمان آپس میں لڑنا سٹارٹ کر چکے ہوں گے، مسلمانوں میں ایک سول وار سٹارٹ ہو چکی ہوگی، جو کہ ہم نے دیکھا حضرت علی کی خلافت میں 3 جنگیں مسلمانوں نے آپس میں لڑی، اور کیا تھی، کیوں ہوئی، کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آگے اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ باتیں مسلمانوں کو پہلے سے پتہ تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، مسلمان جانتے تھے یہ بات، اور یہ باتیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں اور رسول اللہ کے فرمانوں سے ملتی ہیں۔ پھر جب حضرت عمر کے 10 سال ختم ہونے کو آئے، اختتام ہونے کو آئے، تو رسول اللہ تو حضرت عمر جو ہیں انہوں نے ایک خواب دیکھا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ اس خواب میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک مرغا جو ہے وہ انہیں ٹھونگے مار رہا ہے، یعنی مرغا جو ہے انہیں مار رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کی تعبیر یہ کی کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر جو ہیں ممبر پہ چڑھے، اور ممبر پہ چڑھ کے حضرت عمر جو ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اے لوگوں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور اس کی میں تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ان قریب مجھے مار دیا جائے گا۔ بہت لمبی چوڑی طویل حدیث ہے، لیکن پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے بعد میں 6 لوگوں کو نامنیٹ کرتا ہوں، اور 6 لوگ کون تھے اس کا نام دوسری حدیث میں آتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کون ہے۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے بعد امر خلافت، یعنی خلافت کا جو سارا معاملہ ہے وہ ان 6 لوگوں سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ 6 وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ اور یہ 6 لوگ کون تھے؟ یہ 6 عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ ویسے تو 10 لوگ ہیں، لیکن 10 میں سے حضرت ابو بکر صدیق وہ فوت ہو چکے تھے، اور ابو عبیدہ ابن جراح وہ حضرت عمر کے دور میں فوت ہو گئے تھے، اور پیچھے رہ گئے 8 میں سے ایک حضرت عمر خود ہیں، تو پیچھے رہ گئے 7۔ اب وہ 7 کون ہیں؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت سعید بن زید۔ لیکن حضرت سعید بن زید جو تھے وہ حضرت عمر کے سگے بہنوئی تھے، تو حضرت عمر نے انہیں نامنیٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے 6 لوگوں کو نامنیٹ کیا تھا خلافت کے لیے اپنی زندگی میں، اور یہ اپنی جب انہیں وار لگا تب بھی کیا تھا انہوں نے، اور وہ 6 لوگ تھے حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان 6 لوگوں سے باہر امر خلافت کو نہیں جانے دینا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر، کیونکہ وہ اچھے نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو خلیفہ مت چننا، لیکن ہاں مشورے میں ضرور شامل رکھنا، کیونکہ حضرت عمر بہت اسٹرکٹ تھے، انہیں پتہ تھا خلافت کس طرح چلتی ہے، خلافت لوگوں کے مشورے سے چلتی ہے، خلافت بادشاہت نہیں ہوتی ہے، خلافت و بادشاہت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ بادشاہت میں تو اگر میں آج مر گیا تو میرا بیٹا اگلا بادشاہ، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا۔ خلافت ایسے نہیں ہوتی، خلافت لوگوں کی مرضی سے آتی ہے، خلافت لوگ چوز کرتے ہیں کہ اگلا کون خلیفہ ہوگا، کون مسلمانوں کو لیڈ کرے گا۔ تو حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ وہ خلافت کو بادشاہت میں بدل دیں، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا اور ان کو نامنیٹ بھی نہیں کیا، لیکن انہیں مشورے میں شامل رکھنے کو کہا۔ تو یہ وہ 6 لوگ تھے، اور آگے بڑے ہسٹورک الفاظ ہیں حضرت عمر کے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس امر خلافت میں ان 6 لوگوں کے علاوہ جو بھی اس پہ تھان کرے گا، اس امر خلافت کے لیے، اس خلافت کے معاملے میں مشکلیں پیدا کرے گا اور ان سے لڑے گا خلافت کے لیے ان 6 لوگوں سے، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے زمانہ جاہلیت میں، جب وہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، تو ان سے بچنا۔ یہ بہت برے، اس میں بہت سخت الفاظ ہیں حدیث۔ خیر اس کو چھوڑیں، حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ تھے، لیکن حضرت عمر کے ورڈز پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ جو بھی لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، مشکلیں پیدا کریں گے، وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہو۔ تو ہمیں پتہ چل گیا حضرت عمر نے کن 6 لوگوں کو نامنیٹ کیا تھا۔ اب حضرت عمر جب انتقال ہو گیا، حضرت عمر شہید کر دیے گئے، انہیں زخم لگے، اور پھر زخم کے بعد وہ 2-3 دن زندہ رہے اور پھر شہید ہو گئے، تو مسلمان آپس میں یہ 6 لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون اگلا خلیفہ بنے گا۔ تو آپس میں باقی 4 جو تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کر کے یا کوئی ریزن دے کے یا خود آؤٹ آف کنوکشن انہوں نے منع کر دیا کہ ہم خلافت نہیں لیں گے۔ آخر میں رہ گئے حضرت علی اور حضرت عثمان۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کا نام لیا، حضرت عثمان نے حضرت علی کا نام لیا، اور ایونچولی ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنیں گے۔ اور واقعہ کربلا کے جو حقیقتاً جو وجوہات سٹارٹ ہوتی ہیں وہ حضرت عثمان کی خلافت سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جو پھر اب ہم اگلی ویڈیو کریں گے اس میں وہ سب کور کرے گا، وہ لمبا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان میں 2-3 ویڈیوز میں ڈیوائڈ کر لوں، تاکہ نہ آپ لوگ کے لیے پرابلم ہو نہ میرے لیے۔
اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اپنے جاننے والوں سے شیئر کریں، پچھلی بھی اگلی بھی۔ یہ میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کی پوری، کیونکہ میں انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ پہ تو میں شارٹ کلپس ڈالتا ہوں، جو میں اس کی پراپر پوری ویڈیو ہوتی ہے وہ میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، میں اس کی لنک شیئر کر دوں گا، جس کو پوری ویڈیو اکٹھا دیکھنی ہو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام قبول فرمائے اور ہم استقامت دے، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں یہیں سے حضرت عثمان کی خلافت سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔